سید ذوالفقار علی بخاری زیڈ بخاری 1915 کا ذکر ہے کہ والد مرحوم نے میری کسی خدمت سے خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر چند دن کے لیے لاہور جانے کی اجازت دی۔ یہ ریل کے ذریعے میرا پہلا سفر تھا۔ اس زمانے کی ریل پشاور سے لاہور تک 24 گھنٹے میں پہنچتی تھی۔ میں سارا دن اور ساری رات جاگتا رہا اور ہر ایک اسٹیشن پر اتر کر کچھ نہ کچھ خریدتا رہا۔ میں ایک کاپی میں ہر ایک اسٹیشن کا نام اور اس کے حالات بھی لکھتا جاتا تھا، کیونکہ والد صاحب کا حکم تھا کہ لاہور سے واپس آ کر تم کو اپنے سفر کے حالات لکھ کر پیش کرنے ہوں گے۔ خیر میں لاہور پہنچا، یہاں سے سامان اٹھا کر باہر نکلا، ٹانگے والے سے پیسے ٹھہرائے اور اپنے ایک عزیز کے گھر کی راہ لی۔ لاہور میں میرا معمول یہ تھا کہ صبح کھانا کھا کر نکلتا اور شام کو گھر آتا۔ تمام دن لاہور کے بازاروں میں گلی کوچوں میں پھرتا رہتا۔ لاہور کے عجائب گھر کو 2 مرتبہ دیکھا، شالامار گیا، شاہدرے گیا، باغوں کے چکر لگائے، کشتی میں بیٹھ کر راوی کے پار بارادری میں کئی گھنٹے گزارے، قلعہ دیکھا، بادشاہی مسجد دیکھی، سنہری بازار کی سیر کی۔ غرض کے چند ہی دنوں میں لاہور کو چھان ڈالا۔ اب وہ دن قریب آ پہنچا جب مجھے لاہور سے واپس پشاور جانا تھا۔ جیب میں دیکھا تو کرائے میں 3 روپے کم پائے، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ صرف 2 دن واپس جانے میں رہ گئے ہیں۔ پشاور سے تو روپیہ آ نہیں سکتا، یہاں کس سے مانگوں، کہاں جاؤں؟ جس عزیز کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا ان سے مانگنے کی جرت نہ ہوئی۔ پشاور سے چلتے وقت والد نے کچھ سوغات ان کے لیے دی تھی۔ سوچا کہ اگر ان سے روپے مانگے تو شاید سمجھے کہ سوغات کی قیمت مانگ رہا ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد صرف یہ ترکیب سمجھ میں آئی کہ اپنے میزبان کے طاق سے کوئی کتاب پڑھنے کے بہانے اٹھا کر باہر لے جاؤں اور اسے اونے پونے داموں بیچ کر کرائے کی رقم پوری کر لوں۔ اگر انہوں نے پوچھا کہ کتاب کہاں گئی تو کہہ دوں گا کھو گئی۔ جس دن یہ ترکیب سمجھ میں آئی اس دن میں صبح ناشتہ کر کے باہر نہ گیا۔ کتابوں کے طاق کے پاس کھڑا ہو کر کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ 11-12 برس کا میرا سن اور تعلیم میری واجبی، کسی موٹی کتاب کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ پتلی پتلی کتابوں کے داموں کے متعلق اطمینان نہ ہوتا تھا۔ آخر ایک درمیانے حجم کی کتاب کو میں نے اٹھا لیا اور جھوٹ موٹ اسے دیکھتا ہوا گھر کے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر میں نے ایسی تیزی سے چلنا شروع کیا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہو۔ کتاب بغل میں لے کر میں لوہاری دروازے کے باہر پہنچا۔ یہاں پہنچ کر خیال آیا کہ یہ موقع ایسا تو نہیں کہ پہلے کہیں کتاب نکالوں، مناسب یہی ہے کہ باغ میں جا کر اطمینان سے کتاب دیکھ کر اندازہ کر لوں۔ اگر کسی نے پوچھا کیا لوگے تو کیا دام لگاؤں گا۔ باغ میں جا کر کتاب کھولی، نام پڑھا کشف المحجوب، مصنف حضرت داتا گنج بخش۔ میرے آنسو نکل آئے، جی بھر کے رویا اور روتا روتا داتا کے دربار میں پہنچا، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی اور ایک کونے میں سر گھٹنوں میں ڈال کر بیٹھ گیا۔ جانے کتنی دیر بیٹھا رہا اور کیا کیا سوچتا رہا۔ آخر اٹھا، کتاب کو سینے سے لگائے، ٹکسالی دروازے کی طرف باغ کے بیچ میں بغیر کسی ارادے کے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے تھک گیا تو ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ مجھ پر ایک ہیبت طاری تھی۔ بہت دیر تک محبوب بیٹھا رہا۔ آخر اٹھا، ایک ہاتھ سے کتاب کو گلے سے لگایا اور دوسرا ہاتھ بینچ پر ٹیک کر اٹھنے لگا۔ جب بینچ پر ہاتھ پڑا تو کوئی شے چبھنے لگی۔ دیکھا تو 3 روپے پڑے تھے۔